حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ ان الحمد للہ لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ معزز حاضرین، بغیر کسی تمہید کے ساتھ، چونکہ آپ بہت دیر سے بیٹھ کر تقریباً 3 یا 4 خطابات آپ نے سماعت فرمایا ہے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ استقبال رمضان کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں بٹھائی گئی ہیں۔ میں نے یہ نہیں سنا کہ کس نے کیا کہا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ میری بات میں، میری گفتگو میں کچھ باتیں ریپیٹ ہو جائیں، اس کو آپ کے لیے اعادہ سمجھیں، چونکہ میں بھی آج کے پروگرام میں کس بھی حال حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے میں سفر سے واپس آیا ہوں، یہی دعوتی سفر سے 3 مقامات کا، چونکہ وقت کی مناسبت سے تقریباً 560 کلومیٹر کا سفر مجھے بائک پر کرنا پڑا 3 مقامات کا، لیکن ہمارے بھائی منہاج صاحب لگاتار رابطے میں تھے، تو چونکہ اپنے ہی وطن کا معاملہ ہے، تھوڑا صرف 1 گھنٹہ آرام کر کے فریش کر کے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تو شاید میری بعض باتیں آپ کو پسند بھی آئیں، تو جو باتیں پسند آئیں اس کو رکھ لیں، اور جو باتیں پسند نہ آئیں اس کو چھوڑ دیں۔ اس تمہید کے بعد، چونکہ یہ پروگرام استقبال رمضان کا ہے، اب ظاہر سے بات ہے کہ ہمارے بعض علماء کرام نے استقبال رمضان پر بھی فتویٰ صادر کر دیا کہ رمضان کا استقبال کیسے ہو سکتا، لہٰذا ایسی مجلس نہیں ہونا چاہیے۔ شاید ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ استقبال رمضان اسی چیز کا استقبال ہوگا یا اسی طرح کا استقبال ہوگا جیسے گھر میں نئے داماد کا استقبال ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ استقبال رمضان ایک نام ہے، اور اس کے لیے دلیل بھی ہے۔ آپ نام کچھ بھی رکھ لیں، چونکہ ہمارے پاس اردو ادب کا خیال کرتے ہوئے مترادفات کا استعمال کر کے اس لفظ کو بڑا خوبصورت بنایا جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا استقبال رمضان۔ اگر آپ کو استقبال پسند نہیں ہے تو پھر رمضان کی تیاری بول کر نام رکھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی رمضان سے پہلے تیاری کیا کرتے تھے۔ کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں رکھتا ہوں۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہم لوگوں کی تیاریاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ کوئی رمضان کے اخراجات کی تیاری کے لیے بجٹ تیار کر لیتا ہے، کوئی عید کے کپڑوں کے لیے ابھی سے تیاری کر لیتے ہیں، اور کوئی رمضان المبارک میں کھانا کھلانے کی مجلسیں اور اس کی روایتوں کو زندہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں کو خواتین پاک صاف کر کے رنگ روغن، پینٹ اور چننے کے ذریعے سے پاکی صفائی کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے کسی بھی چیز کا نام رمضان نہیں ہے۔ یہ تو ہم اپنے
دیش واسیوں کے ساتھ رہ رہ کر ہم نے سیکھ لیا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ مسجد کی اتنے چنا رنگ روغن مسجد میں بھی ڈالا گیا، گھروں پہ بھی ڈالا گیا، تو کیا اس سے رمضان کی روح واپس آ جائے گی؟ نہیں۔ ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کیا ہوتی ہے اور رمضان کی روح کیا ہوتی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ چیز آ جائے تو ہم سب سے اچھے روزے دار، اگر ہمارے زندگی میں یہ روح نہیں آئے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ رمضان ہے کیا اور اللہ کے نبی اور صحابہ کیسے تیاری کیا کرتے تھے؟ رمضان جیسے ہی قریب آتا، عمومی طور پر شعبان کی 15 تاریخ کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ جتنے روزے رمضان میں رکھے جاتے ہیں، کسی مہینے میں اللہ کے نبی نے اتنی پابندی سے روزے نہیں رکھا، نفل روزے، جتنے شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ اور شعبان کی 15 کے بعد اللہ کے نبی روزہ نہیں رکھتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ 15 تک کنٹینیو روزے اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، نفل روزے۔ اب 15 شعبان کے بعد جیسے رمضان کی تیاری ہوتی تو 2 عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں نقل کیے گئے ہیں، اور یہ 2 عمل ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 1، شد میزرہ و ایقظ اہلہ، یہ حدیث میں یہ الفاظ آئے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ جب رمضان کا وقت آ جاتا تو اللہ کے نبی رمضان کی تیاری کے لیے شذ المیزار اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ اپنے پیجامے کا ناڑا بن لینا، نمبر 1۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرنا۔ کیسے؟ اس دونوں معنوں کو سمجھیے۔ بعض لوگوں نے، بعض محدثین نے یا شارحین حدیث نے شذ المیزار اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی قربت اختیار نہیں کرتے، مگر جہاں تک احادیث صحیحہ کی بات ہے، ہمارے علم میں تو نہیں ہے کہ یہ عمل اللہ کے نبی نے کیا ہوگا، لیکن جو بات اس سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کمر کس لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے تو آپ اپنی تیاری کر کے بولتے ہیں میاں تیار رہنا، شادی کے پورے انتظامات تم کو دیکھنا ہے۔ کب؟ 1 ہفتہ پہلے سے۔ تو کمر کسنا۔ اگر آپ کسی مقابلے میں جاتے ہیں یا طالب علم ہیں، امتحان لکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو طالب علم امتحان سے پہلے کیا کرتا ہے؟ کمر کس کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو کھانے کی پرواہ نہیں رہتی، مصروفیت کی پرواہ نہیں رہتی، بولا نہیں مجھ کو ڈسٹرب نہیں کرنا، 15 دن میرا امتحان ہے، بس میں امتحان کی تیاری میں لگا ہوا۔ اس کے معنی یہ ہیں، اس کے معنی یہ ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے رمضان کے لیے کمر کس لینا۔ کمر کسنے کے معنی کیا ہیں؟ یہ مفہوم بہت کشادہ ہے، اس کو سمجھیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مخیر آدمی ہیں تو پھر صدقہ خیرات کی جو عادت ہے آپ کی، اس کے لیے تیار رہیے۔ کمر کسنے کے معنی کیا ہیں؟ میں بیمار ہوں، رمضان سے پہلے ڈاکٹروں سے رابطہ کر لوں کہ رمضان آ رہا ہے، میری دوا کیا ہے، میری رپورٹ کیا ہے، اور میں روزے کی حالت میں کس طریقے سے اپنا ٹائم ٹیبل مینٹین کروں۔ یہ چیز ہے۔ جیسے ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اس کو بھی روزہ معاف نہیں ہے، ڈاکٹر سے مشورہ لے، کس نوعیت کا مرض ہے، تیاری کرے ابھی سے، ٹھیک ہے۔ کمر کسنے کے معنی کیا ہیں؟ کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے انسان کو تیار رہنا ہے۔ جو بھی ذمہ داریاں اس کی اپنی ہیں، ان ذمہ داریوں کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر لے، اس کو کہتے ہیں کمر کسنا۔ دوسرا ایقظ اہلہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کی تشریحات احادیث میں ملتی ہیں، وہ یہ اللہ کے نبی عائشہ کے گھر گئے، بولے عائشہ
رمضان آ رہا معلوم ہے نا, اتنے دن باقی ہے رمضان کے لیے, رمضان کی تیاری کرو. کوئی مسلمان صحابہ کرام کی جماعت ملتی تو معلوم ہے رمضان آ رہا ہے, رمضان کے کتنے دن باقی ہیں. بالکل اسی طریقے سے آپ ملتے ہیں لوگوں سے, مل کر کہتے ہیں معلوم ہے میرے بیٹے کی شادی ہے, ملاقات ہوں گی یا نہیں ہوں گی نہیں معلوم, میں آج دعوت دے رہا ہوں آپ کو فلاں تاریخ کو رہنا. آج شادی ہے کیا؟ نہیں. یہ اندر سے جو اللہ کے نبی کی تیاری ہوتی تھی اسی چیز کو حدیث کے اندر تعبیر کیا گیا. اللہ اکبر, ایسی تیاری رمضان کی ہونا. اب شکیل بھائی بہت چیزیں سنا دی آپ کو کہ ہم کیسی تیاری کر رہے ہیں, لیکن وہ سب تیاریاں رمضان کے نہیں ہوتے. ہماری بدقسمتی ہے کہ رمضان کی جو روح تھی مسلمانوں نے اس کو نکال دیا, اور اب غیر مسلم حضرات کے اندر رمضان جیسے ہی آتا ہے تو ایک ان کا بھی نظریہ بن گیا, چونکہ ان کو تو معلوم نہیں ہے کہ تعلیمات کیا ہیں رمضان کے اندر. وہ کیا بولے, ارے رمضان آ گیا, گویا مسلمانوں کے کھانے پینے کا مہینہ ہے. اب ہمارا روزہ کیسا ہو گیا؟ بالکل اسی طریقے سے ہو گیا جیسے غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں. غیر مسلم روزے میں کیا کرتے؟ اپنے روزے میں دن بھر چاول نہیں کھاتے, روٹی نہیں کھاتے. ان کے روزے میں ہے فروٹ کھاتے رہنا, فروٹ کھاتے رہنا. اب ہمارا روزہ کیسا ہو گیا؟ دن بھر بھوکے رہنا, نماز پڑھو مت پڑھو, صدقہ دو مت دو, تلاوت کرو مت کرو, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. سحری کر لیا بس خلاص, روزہ شروع ہو گیا ہمارا, اب رات بھر سحر تک جگالی کرتے رہو بس خلاص. تب غیر مسلم کیا سمجھ گئے؟ ارے رات بھر کھانے کا نام رمضان ہے, دن بھر بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے. اللہ اکبر, ہم نے رمضان کی غلط تعبیر بیان کر دیا. تو ہم لوگوں کو رمضان کی ایسے تیاری کرنا ہے, ذہن میں اچھی طریقے سے رکھ لیجئے بات. نئے کپڑے پہننے کا نام رمضان نہیں ہے, بلکہ اپنے اندر نئی روح پیدا کرنے کا نام رمضان ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا معاملہ, پہلی حدیث سے یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دیا. ٹھیک ہے, دوسری بات, حدیث شریف میں ایک اور بات آئی, وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی کیفیت, جب رمضان آ جاتا تو اللہ کے نبی کا مزاج دیکھیے آپ, اللہ کے نبی کی طبیعت, اللہ کے نبی کی فطرت کیسے ہو جاتی ہے؟ جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے, ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے, اور کالریح المرسلہ حدیث کے الفاظ. ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتے ہی کیا ہوتا ہمارے مزاجوں میں؟ اگر آپ کو یہ بات, یہ حدیث اگر سمجھنا ہو, تھوڑا سا ہمارے شہر کے باہر چلے جائیے, جہاں پر کھیتی باڑی ہے یا دھن وڑی ہے, جہاں دھان لگائی گئی ہے, وہاں دیکھیے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو یہ ہوا ہمارے دل پہ اثر کرتی ہے, ہمارے مزاج کو بدل کے رکھ دیتی ہے یہ چیز. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتا تو ایسے ہو جاتے جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ رہا. مانے کیا ہے؟ دل نرم کر لیتے تھے, مزاج نرم کر لیتے تھے, اور آپ صدقہ اور خیرات اس طریقے سے کرتے تھے جیسے آپ کو فاقہ کشی کا کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ, یہ ہے رمضان کی تیاری. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, حدیث شریف میں رمضان کی تیاری کے بارے میں تیسری بات بیان کی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ حدیث بڑی معروف ہے, شاید آج بھی آپ نے سنا ہوگا, کسی مقرر نے آپ کو سنایا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ حدیث بار بار سنے ہیں. اب کیا کہا؟ جو کوئی آدمی رمضان کو پا لیتا ہے اور رمضان کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, قیام اللیل یعنی تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے, من قام رمضان ایمانا و احتسابا, ایک معنی یہ ہوا. دوسرا معنی, جو آدمی ایمان اور عقیدے کا احتساب کرتا ہوا, محاسبہ کرتا ہوا رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے گزرے ہوئے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. کیا سمجھا ہم نے اس حدیث کو؟ اس حدیث کو ہم نے کیسے سمجھا ذرا دیکھیں. اب کیا کرتے معلوم ہم لوگ, رات بھر یہ حدیث ہے نا, من قام رمضان, اب قیام رمضان کے واسطے تاجر لوگ بھی تیار ہے, دیکھ لیتے ارے بھائی کون سی مسجد کے اندر 10 پارے ہے, 3 دن سے شبینہ
خلاص ہمارا قیام ختم، 3 دن میں رمضان کی پوری عبادت ختم. بعض مسجدوں میں کیا ہو گیا، 7 دن میں قرآن ختم. تو تاجر لوگ کہاں جاتے ہیں؟ 7 دن جاتے نہیں جاتے. ایک دوسری بات، کرکٹ کے اندر آخری 10 اوور جس طریقے سے اہمیت کے حامل ہے، تاجروں کے واسطے ہمارے واسطے بھی آخری 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہے. تب انہوں کیا کرتے، ابتدائی 20 دن میں عبادتاں کر کے فری ہو جاتے. ان کا رمضان کب ختم؟ 20 روزے کے بعد رمضان ختم. 21 رمضان سے دکان وکان تجارت فجر کی اذان تک ہماری دکان ماشاءاللہ کھلی. سیزن ہے بھائی، کیا سیزن ہے رمضان؟ کپڑوں کا، کھانے کا، پینے کا. دیکھیے سب بنا لیے نا مسلمان. کہیں پر بھی آپ رمضان کی ایسی تیاری جس طریقے سے ہمارے تاجر کرتے ہیں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، تبع تابعین کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ تو بھی بتلا دو کہ وہ ایسا کرتے تھے تو ہم سب ویسی کریں گے. ارے وہاں تو الٹا تھا معاملہ. رات بھر مسجد میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، کوئی تلاوت میں رو رہے، کوئی سجدے میں پڑے ہوئے رو رہے، کوئی اپنی انفرادی عبادت کے اندر پڑے ہوئے بول کے رو رہے، اپنے ایک ایک گناہ کو سامنے رکھ کر رو رہے ہیں. ایک رمضان کا دن چلے گیا تو رو رہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اختتام رمضان کے ایام جیسے ہی آتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی جو ہے بھیگ جاتی تھی آنسوؤں سے. صحابہ پوچھے اتنا کیوں روتے؟ تو دیکھو تاثر کیا ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اب تو رمضان مل گیا، آئندہ رمضان مجھے ملے گا، جا رہا بول کے غم ہو رہا. اور ہم نئے کپڑے سلا رہے ہیں، رمضان جا رہا بول کے. دیکھو دونوں میں فرق کتنا بڑا ہے. نیکیوں کا مہینہ چلے گیا، آئندہ سال ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ غم میں حضرت عمر رو رہے. اور دوسرے صحابہ کے واقعات بھی ہیں اس دن میں. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں. کیوں؟ عید آ رہی، نہ نئے کپڑے پہنیں گے. کتنا بڑا سوچ کا فرق ہو گیا ہمارے پاس، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامل مسلمان. دیکھیے دراصل اس حدیث سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ باتیں اس طریقے سے ہیں. آپ ایک نئی گاڑی خریدے تو اس کی سروسنگ کرتے نہیں کرتے؟ تو گاڑی کنڈیشن میں چلتی. اس لیے آپ نئی گاڑی جب خریدے تو کمپنی 5 یا 7 یا 9 آپ کو کیا کرتی؟ فری سروس دیتی. چلو 1000 کلومیٹر کے بعد گاڑی لے کے آؤ، فری سروس کرو. 5000 کلومیٹر کے بعد گاڑی لاؤ، فری سروس کرو. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہماری جسم کی بھی سروسنگ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ پہلے سمجھائے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج جو ہے ڈائٹریشنز اتنے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، مشورہ دے کے، تو وہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ 12 سے 14 گھنٹے اگر ہمارا پیٹ خالی رہا تو کوئی بیماری ہم کو نہیں آتی. اب موت کا ڈر ہم سب لوگوں پر اتنا زیادہ طاری ہے، ہر کسی کو دیکھو اب ڈائٹ پہ لگا ہوا ہے. کیا بول رہا؟ ارے نہیں بھائی کولیسٹرول بہت زیادہ ہو گیا، نہیں وہ ذرا کیسیل دیکھ کے کھانا ہے، میں کتنے کیلوریز کھا رہا ہوں. ہر ایک کی بات یہی ہے، دماغوں میں موت کا ڈر ڈال دیا گیا. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے اس کا انتظام پہلے سے کیا تھا ہمارے پاس. ایام میں 20 کے 3 روزے، 11 12 13، جمعرات اور پیر کا روزہ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی پابندی سے رکھتے تھے نہیں. ہر مہینہ 4 ہفتے ہوتے، 4 ہفتوں کے 8 روزے، اور یہ 3 ملا لو کتنے ہو گئے؟ 11. سبحان اللہ. 11 دن تو آپ کو روزے رکھ کے اللہ کے نبی گزارتے تھے. اسی لیے صحابہ میں سے کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا. یہ نسخہ کیوں نہیں اپناتے ہم لوگ؟ یہ نسخہ کیوں نہیں اپناتے؟ آج کل لوگوں کا عجیب معمہ ہے، وہ لوگ بھوکے رہ کر وزن کم کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کھا پی کے وزن کم کرو، کھا پی کے وزن کم کرو بھائی. کیوں؟ کہ یہ جو ڈائٹ دی جاتی، اس ڈائٹ کے اندر آپ کا جسم کمزور کر دیا جاتا. ہمارے جسم کو مختلف وٹامنز اور پروٹین کی ضرورت ہے جو مختلف غذاؤں سے ہم کو حاصل ہوتی ہے. اب بولے نہیں گائے کا گوشت مت کھاؤ بھائی. کیوں؟ نہیں کیلوریز بڑے آتے. میں ارے دبلے کیسے؟ نہیں میں چکنا پورا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. گوشت کھانا مطلق چھوڑ دیا، چاول کھانا مطلق چھوڑ دیا. تو کھا رہے کیا آپ؟ ہوا. صحابہ کرام کی زندگی پڑھو، بھنا ہوا گوشت سب کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے؟ چکنے کی اگر آپ بات کریں، حضرت عمر کے بارے میں آتا،
ہم لوگ گھی چمچے سے ڈال لیتے, حضرت عمر مرتبان سے پیتے تھے. عجیب بات کر رہے ہیں, عجیب بات کر رہے ہیں ہم لوگ. دیکھیے دنیا کتنی الٹی چل رہی. کوئی یہ نہیں بول رہا کہ روزے رکھ لو. یہ روزوں کا سب سے بڑا فائدہ ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے جسم کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ مسلمان کے جسم میں کسی قسم کی کوئی کمزوری باقی نہیں رہتی. اسی لیے روزے رکھ کے جہاد کرے کہ نہیں کرے؟ ابھی آپ سنیں کیسا کرے بھائی, ہم تو روزے رکھ کے سو رہے ہیں, وہ لوگ جہاد کیسا کرے بولیے آپ. ان کی روح مضبوط تھی. تو رمضان ہماری روح کو مضبوط کرتا ہے. ایک کمپنی ہے, وہ کمپنی میں کیا ہوتا, سال کا کمپنی کا نفع اور نقصان روزانہ معلوم نہیں ہوتا, بلکہ کمپنیوں کا ایک مہینہ مقرر ہے, مارچ اور اپریل. مارچ اور اپریل میں کیا ہوتا, کمپنیاں اپنا اپنا احتساب کرتے, یہ سال ہمارا کتنا ٹرن اوور ہوا, کتنی آمدنی ہوئی, کتنا نقصان ہے, بیلنس شیٹ کیا ہے, کس کو کیا دینا ہے, کس سے کیا آنا ہے. یہ پورے نتائج نکالنے کے بعد بولتے ہیں چلو ہماری کمپنی کو یہ سال اتنا فائدہ ہوا, اتنا نقصان ہوا. کیا روز بولتے کیا؟ سال میں ایک بار. وہی احتساب یہاں پر کرنا ہے آپ کو. یہ تربیت دی گئی ہم لوگوں کو. احتساب کس بات کا؟ پچھلے سال میری زندگی میں کیا زیادتیاں ہو گئے نہیں معلوم, اور میں کتنا سدھرا, اپنا احتساب آپ کرو. آئندہ مجھے کیا کرنا ہے, اس کا احتساب کرو. کتنے رشتے ناتوں کو میں نے توڑا, اس کا احتساب کرو. کتنے لوگوں تک میں نے دعوت کا کام پہنچایا, اس کا احتساب کرو. میں عبادات کا کتنا پابند ہوا, آپ اس کا احتساب کیجئے. ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں, اپنا اپنا جائزہ لیں ہم لوگ, چونکہ استقبال رمضان کی ہم تیاری کر رہے ہیں. دیکھیے بہت سے لوگ ہیں مسلمان, وہ پورے 30 روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ, نمازاں بھی پڑھ لیتے, عید کی نماز میں نئے کپڑے بھی پہن لیتے. پھر عید کی نماز میں ظہر کے وقت دیکھ لو سب کا عمل کمزور ہو گیا. ارے کیا ہے یہاں ظہر میں نہیں آیا آپ؟ ارے نہیں بہت تھکا ہوا تھا, رات بھر شاپنگ میں سو گئے. مانے کیا ہوا؟ اس کے معنی کیا ہے آپ کو؟ یہ طنز نہیں ہے, یہ تانا نہیں ہے, یہ ہماری کمزوری ہے. جو روح کو ہم نے عبادات کے لیے تیار کیا, احتساب کیا, آئندہ آنے والے سال کا کیلکولیشن ہم نے کیا کہ یہ سال مجھ سے یہ غلطیاں ہوئیں, لہذا میں آئندہ یہ غلطیاں نہیں کروں گا. ظہر کی نماز میں عید کے دن وہ غلطی ہم کر دیے. اس کے معنی ہماری روح کی تربیت ابھی نہیں ہوئی اس رمضان کے اندر. کیوں؟ ہم نے روزے کی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا. ہم لوگوں کو یہ تیاری کرنا ہے. ٹھیک ہے چلیے اب آئیں, ایک اور ایک اہم منظور ہے, اس عنصر کو بھی میں آپ کے سامنے سمجھاتا ہوں. ماں بہنوں کی بھی بڑی جماعت یہاں پر حاضر ہوگی, ان لوگوں کو بھی نصیحت کی بات پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, یہ رمضان آ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں 2 کام ہمارے ساتھ برکت کے طور پر خاص کیا ہے. 2 کام برکت کے طور پر خاص. نمبر 1 سحری, نمبر 2 افطار. یہ 2 کام بہت برکت کے ہیں. اس دن میں بہت سی احادیث آئی. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ مسلمان پہلی قوم ہے جن پر روزہ فرض ہے. ہم سے پہلے اہل کتاب کے پاس بھی روزہ تھا, بنو اسرائیل کے پاس بھی روزہ تھا, نصارہ کے پاس بھی روزہ ہے, مجوسیوں کے پاس بھی روزہ ہے. ہمارے وطن میں آپ دیکھیے ہندو برادری کے پاس بھی روزہ ہے, پھر ہم بھی روزہ ہے. کیا فرق ہے ہم لوگوں کے روزوں میں ان کے روزوں میں؟ یہ بات ذرا غور کیجئے. یہ بات یہ ہے کہ ہمارے روزے میں اور غیر مسلموں کے روزے میں بنیادی جو چیزوں کا فرق ہے, ان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کے عمل سے مزین کر دیا, اور کسی بھی مذہب کے اندر سحری کا اہتمام ہی نہیں ہے. کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے سحری. اللہ اکبر, بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں. ہمارے بہت سے تاجر پیشہ بھائی ہیں جو رات بھر تجارت کر کے آتے یا محنت کرنے والے لوگ ہیں, روزہ ہے سحری کر نہیں بھائی, تھک گیا تھا, ہوشیار نہیں بھی نیند, بن سحری کا روزہ رکھ لیا. بولتے نہیں بولتے, مشہور ہے ہمارے پاس بن سحری کا روزہ. پہلی بات یہ ہے کہ اگر شرعی عذر کی بنیاد پر
آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تو انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، چونکہ آپ کی نیت تھی روزہ رکھنے کی، لیکن سحری کرنے کا موقع نہیں ملا انشاءاللہ اللہ۔ لیکن اگر اس کو عادت بنا لیں گے تو وہ روزہ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے وہ چیز۔ کیوں سحری کرو؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا تسحروا، اے لوگو تم سحری کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سحری میں کیا کیا؟ اللہ نے برکت، اور برکت کیسی ہوگی ہم کو نہیں معلوم۔ برکت کے معنی یہ نہیں آپ کے گھر کے اندر ہماری خواتین کو ہم لوگ رمضان کے اندر بھی چھٹی نہیں دیتے، بہت روا دیتے، سحری کا پکاؤ، افطار کا پکاؤ، سحری میں بھی شاہی کھانے، افطار میں بھی شاہی کھانے۔ ارے معمولی کھانا کھا کے بھی رہ سکتے آپ۔ اللہ کے نبی نے سحری میں حد کتنی بتائی معلوم ہے؟ سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ کتنی سحری؟ کم از کم پانی کا ایک گھونٹ سے ہی پی لو نیت کے ساتھ، یہ سحری ہے۔ دیکھو بن سحری کا روزہ رکھنے والوں، ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کتنا بڑا حکم دیا گیا ہے کہ سحری کھانے ایک روٹی دو روٹی کا موقع نہیں ملا کوئی بات نہیں، کم سے کم سحری کی نیت سے ایک گھونٹ پانی پی لو، اسی ایک گھونٹ پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے برکت رکھا ہے۔ وہ کیا برکت ہے ہم سمجھ نہیں سکتے میرے بھائی، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہی برکت ہماری روح کی اور ہمارے جسم کی غذا کے طور پر کام آتی ہے۔ دیکھ، اسی لیے آپ لوگوں کو نصیحت ہے کہ ہم میں کا کوئی آدمی یا کوئی عورت یا کوئی بچہ بغیر سحری کے روزہ ہرگز نہ رکھے، ٹھیک ہے؟ سحری کے بارے میں ایک اور بات، ہمارے شہر میں آپ دیکھیں رمضان آ گیا تو ماشاء اللہ سیاستدان ہمیشہ پیسہ خرچہ کرنے تیار رہتے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ غیر مسلم کی عیدوں کے اندر بھی سیاستدان پیسہ خرچہ کرتے، اور ہمارے سیاستدان مسلمانوں کو بدعت اور خرافات میں بھی پیسہ خرچہ کرتے نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، تو اب رمضان بھی آ گیا تو ہمارے سیاستدانوں کی جیب کھل جاتی۔ کیوں؟ صاحب کی افطار پارٹی گلی کوچے میں پورے، دیکھو آپ یہاں سے وہاں تک میزان لگا، افطار پارٹی ہے۔ کس کی ہے بھائی؟ کس کی ہے؟ افطار کے ایسے عمل پر صحابہ کا ایک عمل بتاؤ۔ افطار یا تو گھر میں ہوگا یا تو مسجد میں ہوگا۔ کیوں؟ ایک سنت کی تکمیل سڑکوں کے اوپر نہیں ہو سکتی میرے بھائی، لوگوں کا راستہ روک کر ہم سنت کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ سڑکوں پر کسی صحابی نے کبھی کسی کو روزہ کھلایا ہے تو ایک حدیث بتاؤ، ایک عمل بتاؤ، نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ایک غیر شرعی عمل ہے، یہ سیاسیانہ عمل ہے، یہ واہوائی کا عمل ہے، اس سے اجر ملنے والا نہیں ہے، بلکہ مسجد میں افطار کا اہتمام کرنا چاہیے، گھر میں افطار کرنا افضل ہے۔ تو اب ہم لوگ کیا کرتے؟ افطار پارٹی دیتے۔ افطار پارٹی کیا ہے بھائی؟ افطار پارٹی۔ کسی کو افطار پارٹی کرنا رہا تو ہماری مسجد رحیم خان میں رکھو، 30 دن 30 افطار پارٹیاں رکھاؤ۔ میں وعدہ کر رہا ہوں اگر کوئی آپ میں کا آدمی اجر کمانے کے لیے افطار پارٹی رکھنا ہے مسجد میں رکھو، انشاءاللہ پورے 30 دن میں آ کے عصر کے بعد بیان کرتا ہوں، یہاں پر وعدہ ہے آپ لوگوں سے، مگر کر کے دکھاؤ۔ یہ سڑکوں پہ نہیں۔ کیا ہے سڑکوں پہ؟ کیا ہوتا؟ فرض کر لیجئے 6:30 بجے افطار ہے، 6:15 کو دسترخوان لگا دیتے ہیں۔ اب تھوڑے بیچارے جذبات کے مارے آئیے افطار کریے، آئیے افطار کریے، کھینچتے۔ اب جو صاحب منتظم ہیں جن کی طرف سے افطار کا خرچہ، گویا ان کا مقام امام زمانہ کا ہے، اب انہوں آ گئے تو سمجھ جاؤ پوری برکت آ گئی۔ اب کھڑ گئے، انہوں آئے تک پھر کوئی منہ میں کھجور بھی نہیں ڈالتا۔ یہ کون سا مذاق ہے بھائی؟ ہاں، دعوت اگر رکھنا ہے سحری کی دعوت بھی رکھو، سحری کی دعوت رکھنا بھی سنت ہے۔ ایک صحابی رسول سے ایک روایت اس طریقے سے منقول ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سحری کے وقت میں گیا تو آپ نے کیا کہا؟ حلم الی الغداء المبارک۔ کیا بولے؟ یہ حدیث کے الفاظ کو سمجھو۔ کہا آؤ 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 دسترخوان پہ آؤ، سحری کے دسترخوان پہ آؤ، چونکہ یہ مبارک کھانا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ کیا سحری سڑکوں پہ تھی؟
نہیں، کہاں تھی؟ اللہ کے نبی کے گھر میں یا مسجد نبوی میں. ماشاءاللہ حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیت المال کے خرچوں سے مساجد میں سحر کا اور افطار کا انتظام کرتے تھے. جائز ہے، درست ہے، لیکن کہاں؟ مسجد میں یا ہمارے اپنے گھر کے اندر. سبحان اللہ. تو افطار پارٹیوں سے جیسے ہوتی ہے بات، سحر کی پارٹی بھی رکھ کر دو آپ. کیوں؟ برکت کا کھانا ہے. یہ کھانا کیا ہے؟ برکت کا. یہ سحر کے بارے میں کچھ اہم باتیں تھیں جو ہم سے چوکتی ہیں، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھا. چلیے آئیے، کچھ باتیں ہیں جو افطار کے بارے میں ہیں، اور میں سرسری طور پر آپ کے سامنے ساری باتیں رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو رمضان سے متعلق جو استقبال کا ہمارے پاس معاملہ ہے وہ ہم سمجھ سکیں اور اپنی اپنی اصلاح کر سکیں. ٹھیک ہے؟ دیکھیے افطار کی بات. افطار کیا ہے سمجھے. افطار ایک برکت والا عمل ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کسی روزے دار کو ایک کھجور کے ذریعے سے افطار کرانا بہت بڑے اجر کا باعث ہے. سبحان اللہ. سحر بھی برکت. چلیے ہم سب افطار کرتے ہیں گھروں میں، مگر یہاں کچھ باتیں میں خواتین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. افطار کے بارے میں ایک غلطی ہو رہی ہے. وہ غلطی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ افطار کی تیاری میں ہمارے خواتین اتنے مصروف ہیں کس میں؟ پکوان میں. نہیں، افطار ہے نا، کیا کرنا؟ یہ بنانا، یہ تلنا، وہ فرائی کرنا، دسترخوان پہ یہ رہنا، وہ رہنا، افطاری لاؤ، کاٹو، کرو. اس کے بعد ہو گیا کیا؟ وہاں بول کے سحرن ہو گیا، خلاص بیٹھ گئے، افطار ہو گیا. کیا یہ افطار کا عمل ہے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں. اس میں پوری امت کو اصلاح کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ عمل غلط نہیں ہے آپ کا. اللہ نے آپ کو دیا، اچھا پکا کر کھاؤ، اور جتنا دمخم ہو سکتا اتنا کھاؤ، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. لیکن اس کا ایک نظام بناؤ گھر کے اندر. وہ کیا ہے؟ کھانا پکانا اور افطار کی مصروفیت سے آدھا گھنٹہ پہلے فارغ ہو جاؤ. کتنا؟ آدھا گھنٹہ پہلے. کیوں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افطار کے وقت میں تمہارے لیے دعا قبول ہونے کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے. اللہ اکبر. تم جو دعا کرتے قبول ہو جاتی. روزے کا مطلب اس کیا ہے بھائی؟ گناہوں کی معافی، آئندہ نہیں کرنے کا عزم. اب اس کے لیے وقت کیا دیا گیا؟ افطار سے پہلے کا. اللہ اکبر. ہر روزے دار کے لیے افطار سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے. ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد. حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث صحیح درجے کی حدیث ہے. اس کے ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، کہا ہر روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسا وقت مقرر کر دیا گیا جس میں وہ جو دعا کرتا ہے رد نہیں کی جاتی. دعا مانے کیا ہے؟ قبول کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب آپ افطار کے وقت تک اگر کھانا بناتے رہیں گے تو آپ کے روزے کی روحانیت آئی نہیں. فرض کر لیں 6:30 بجے افطار ہے، 6 بجے خواتین کھانے سے فارغ ہو جائیں، پکوان سے. گھر میں آپ دسترخوان بھی بچھا لیجئے، کوئی بات نہیں ہے کھانے پینے کا. اپنے سارے گھر والوں کو لے لیجئے، لے کر دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جو مانگنا ہے مانگو. 2 طریقے سے دعا کر سکتے ہیں ایسے وقت میں. نمبر 1، گھر کا ایک سربراہ جو دین اچھا جانتا ہو وہ دعا کرے، ساری اولاد بیٹھ کر آمین بولے، ساری اولاد آمین بولے. ٹھیک ہے؟ یا نہیں سب لوگ بیٹھو اپنی اپنی دعائیں کرو. اگر دعا عربی میں یاد نہیں ہے اردو میں کرو. اردو میں یاد نہیں ہے حصن المسلم دعاؤں کی کتاب یا اسلامی وظائف یا کتاب الدعا لے لو، کتاب پکڑ لو، پکڑ کر آپ دعائیں کر دو. غرق ہو جاؤ دعاؤں میں. آدھا گھنٹہ دعا نہیں کر سکتے؟ آدھا گھنٹہ دعا نہیں کر سکتے؟ امام کے پیچھے وتر کے اندر آدھا گھنٹہ قنوت پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اب یہ شرعی طور پہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ مسئلہ الگ ہے،
مگر کیسا بولتے ہیں؟ امام بولا اللہم اہدنا فی من ہدیت آمین، لوگ ہم بولتے ہیں کہاں آمین بولنا ہے؟ لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے بندو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے یہی دعا کرو۔ کیوں؟ دیکھیے صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہ ایسے وقت میں بیٹھ کر سب سے زیادہ جو دعائیں کرتے تھے وہ دعا کیا کیا ہے؟ ایک دو دعاؤں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ نمبر ایک کہ صحابہ کا عمل، صحابہ بیٹھ کر دعا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں، اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کی آزادی چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مکان دے دے، دولت دے دے، یہ بھی مانگو، ضرورت ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ جہنم سے بچنا روزے کا اصل مقصد ہے۔ جہنم سے بچنا اور جنت کو حاصل کرنا یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ صحابہ کرام یہ دعا کثرت سے کرتے تھے۔ نمبر دو، ایک اور دعا کا تذکرہ آیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ وہ افطار کے وقت بہت اچھی دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے میرے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، وہ رحمت کا جو کشادہ رحمت تیرے پاس پڑی ہوئی ہے، اور وہ کشادہ رحمت سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری بخشش فرما دے۔ دیکھو یہاں پر بھی بخشش، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا امر۔ چلیے ٹھیک ہے، تیسرا عمل، تیسری دعا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ یقیناً تو درگزر کرنے والا ہے، درگزری کو پسند کرنے والا ہے، میری بخشش فرما دے، مجھ کو درگزر فرما۔ چوتھی دعا کا تذکرہ کیا گیا ابن عمر سے، یا واسع المغفرہ اغفر لی، اے کشادہ مغفرت کے حامل، اے اللہ میں تجھ سے میری بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کب کرتے تھے؟ افطار کے وقت۔ یہ کب کرتے تھے؟ افطار کے وقت۔ دیکھیے اب ایک آسان نسخہ، اور انشاءاللہ بات میں یہیں ختم کر دوں گا، کہ جہنم سے پناہ مانگنے کی جتنی دعائیں ہیں، دعاؤں کی کتاب میں نقل ہے، وہ پوری دعاؤں کو آپ لکھ کر رکھ لیجئے یا جمع کر کے رکھ لیجئے، کچھ نہیں، دیکھیے، ہاتھ اٹھا لیجئے، دیکھ کر پڑھیے، چونکہ ایک مسئلہ ہے، نفل نماز میں قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے، تو دعا دیکھ کے نہیں کر سکتے، دعا تو پرسنل ہے نا، دعا پرسنل ہے، لہذا آپ کیا کریں، جتنی بھی دعائیں ہیں قرآن کی دعائیں، تقریباً 41-42 دعائیں، وہ ساری دعائیں افطار کے وقت کیجئے، 30 منٹ لگ جاتے آپ کو، 30 منٹ لگ جاتے۔ آخری بات دوستو، نصیحت کے لیے آخری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیے افطار کے افطار ابتدائی وقت میں کیجئے۔ ابتدائی وقت کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس جماعت کی جانب سے کیلنڈروں پر یہ وقت نقل ہے، اس کو فالو کیجئے۔ سیرن کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سیرن کیا ہے؟ خرافاتوں میں سے خرافات ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر رحم کیسا کرے گا جو جانتے بوجھتے اللہ کے گھروں پہ گھنٹوں کو لگا دے رہے ہیں۔ ہماری مسجد کے بازو اگر غیر مسلموں کی عبادت گاہ ہے، گھنٹہ بجائے تو پسند کرتے، کیوں نہیں پسند کرتے بھائی؟ ان کا ہے نا گھنٹہ، لیکن گھنٹہ بجتے ہی ایک عجیب کیفیت ہمارے اندر طاری ہو جاتی، پھر سائرن بجا تو یہ کیفیت کیوں طاری نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، عموماً سائرن کیا بجتا؟ کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں کوئی حادثہ ہوا تو سائرن بجاتے۔ ہاں، اسرائیل میں سائرن بہت بجتے رہتا، ملک کو خطرہ ہوا تو سائرن بچا کے آگاہ کر دیتے وہ لوگ، سائرن۔ ٹھیک ہے، افطار اللہ کی جانب سے، سحر اللہ کی جانب سے، اور صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین کے بعد محدثین، فقہا کی ایک جماعت عمل کرتے آئی۔ کبھی بھی بتلاؤ کسی مسجد پہ سحرن تھا؟ یہ تو اب 30 سال کی ایجاد ہے، 30 سال۔ سحرن بڑھ کے اذان بڑھ کے، اذان بڑھ کے ہے نا،
لیکن لوگ سحرن کو بڑھ کے مان لیا. دم ہے تو سحر کی اذان دے کے بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سحری میں اذان ثابت ہے, سحرن ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دیکھو ابن ام مکتوم جب اذان دیں تو تم سحری کرو. ابن ام مکتوم اذان دے تو, اور بلال اذان دے تو نماز کو آ جاؤ. بولے دو اذان ہے نہیں ہے, دو اذان ہے نہیں ہے. امت کے فقہا, علماء, دانشور یہ سنت کو کیوں عمل نہیں کر رہے؟ اذان دیتے ہی, بابا نگر میں ہماری ایک مسجد میں اذان دی, دیتے ہی پورے نکل کے آگے کیڑے مکوڑوں کے آئے, یہ کیا کر دیے, یہ کیا کر دیے. کیوں؟ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ فجر کا ٹائم ہو گیا. ان کو معلوم ہی نہیں ہے سنت رسول کیا ہے. سنت رسول کیا ہے؟ کرے نہیں ہنگامہ. اللہ اکبر. اس کو بھی لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے اہل حدیثاں نئے نئے حدیثاں لاتے بھائی, نئے نئے حدیثاں نہیں, وہی جو ہم عمل نہیں کر رہے ہیں وہ. ایک سنت پر عمل کرنے کا جذبہ کیا ہے؟ اجر کیا ہے؟ جو کوئی انسان امت کے بگاڑ کے وقت ایک سنت کو زندہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایک شہید کا اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اب امت فساد میں نہیں ہے, فساد میں ہے امت. ایسے وقت میں ہم لوگ یہ رائے عامہ ہموار کروائیں کہ بھئی دیکھو یہ سنت ہے, اس پر عمل کرو. جب تک زمین پر ایک سنت پر چھوٹ جائے گی, عمل نہیں کیا جائے گا, اللہ کی رحمت بھی نہیں آئے گی, اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. اسی لیے سحرن کے غلام مت بنو, سحرن کے غلام مت بنو. یہ خرافات میں سے ایک بڑی خرافات ہیں جو ہمارے مسجدوں پر لگائی گئی, جس کی وجہ سے اذان کی جو باری ہے اس کو موقر کر دیا گیا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئیں, اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.